نتیجہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. کلام تو کرے گا، کلام تو کرے گا. مولانا کلام شفقت مراد ہے، کلام شفقت مراد ہے. لطف والی کلام نہیں کرے گا، لطفاً شفقت والی کلام نہیں کرے گا، پیار والی کلام نہیں کرے گا. نمبر 3 ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے. نمبر 4 ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. نمبر 5 اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. اور نمبر 6 والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو بخشش کے بدلے میں پسند کر لیا. فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار، تو مانے کر رہا ہوں کیا ہی ہمت ہے ان کی آگ پر، بڑا جگرا ہے ان کا آگ پر. اللہ کیا ہی ہمت ہے ان کی آگ پر. دوسرا معنی علامہ ابن جوزی والا، فما اصبرهم علی النار، کس نے جرأت مند بنایا ہے ان کو جہنم کی آگ پر. ان کی ہمت تو دیکھو. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، علت ثمرات 6 نتیجے بیان کیے، 6 سزائیں ان کی علت. یہ سزائیں کیوں ملیں گی، یہ سزائیں کیوں ملیں گی؟ بأن اللہ بسببیہ، اس وجہ سے ملے گی کہ یقیناً اللہ نے اتاری ہے کتاب بالحق، حق بیان کرنے کے لیے، بالحق لظہار الحق. دوسرا مطلب اللہ نے کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پھر بھی ضد کرتے ہیں اور مسئلہ چھپاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، البتہ بیچ مخالفت کے ہیں، بعید عن الحق، ایسی مخالفت جو حق سے دور ہے. کتاب کے مقابلے میں ضد کرنے والوں کو، صاف صاف کتاب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ضد کرنے والوں کو ایسی سزائیں ملتی ہیں. وضو کر لو. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس کا ماقبل سے ربط کہ سارا دین قبلے والے مسئلہ میں بحث کرنے کے اندر بند نہیں ہے. چھوڑو بس ان باتوں کو اور تم اپنے عقائد اور اعمال کی طرف توجہ کرو. تنظیم کی 3 شرطیں عرض کی تھیں. جہاد کا مضمون آنے والا ہے اور اس سے پہلے بندہ خود ٹھیک ہو، نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. تنظیم بن گئی، اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اب یہ جو قرآن کا مقام ہے سورۃ البقرہ میں، اس مقام پر انسان کے خود ٹھیک ہونے کی شرطیں بیان کی گئی ہیں. تنظیم کی پہلی شرط، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نہیں نیکی ان سارا کمال اس میں بند نہیں ہے. لیس البر، البر کا معنی ساری نیکی اس میں بند نہیں ہے. کیا؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. ساری نیکی اسی میں بند ہے؟ نہیں نہیں. لیکن البر من آمن باللہ، لیکن البر بر من آمن، لیکن البر بر من آمن، لیکن نیکی تو نیکی اس کی ہے، نیکی اس بندے کی ہے. من آمن باللہ، جو ایمان، یہ اعتقادات کا بیان ہے. لیکن نیکی تو اس بندے کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ایک آخرت کے دن کے ساتھ اور فرشتوں کے وجود کے ساتھ. والکتاب علام للجنس، ساری کتب سماویہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ. نمبر 2 اعمال وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے. دوسرا معنی
دیتا ہے مال، مال کی محبت کے باوجود کن کو دیتا ہے؟ قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ کل عرض کیا تھا یتیم بھی ضرورت مند ہے، مسکین بھی ضرورت مند ہے، لیکن یتیم کو مقدم اس لیے کیا کہ وہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، اس وجہ سے توجہ کا زیادہ مستحق ہے، ورنہ محتاج تو دونوں ہیں۔ وابن السبیل اور مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرکاب وفی فقاق کے رکاب گردنیں چھڑانے میں کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے، فی فقاق کے رکاب، فقاق نکالو آپ کی مرضی، فی حق کے رکاب یہ نکالو آپ کی مرضی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ قائم کرتا ہے نماز اور دیتا ہے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اخلاق کا بیان اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا جس وقت وعدہ کرے کسی جائز کام کا۔ یہ نہیں نجل آپ کو ہمارا وعدہ جی کل سنما پر چلیں گے، تو آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، یہ کوئی وعدہ ہے؟ نہ جائز کاموں کا وعدہ۔ والصابرین فی الباساء یہ والصابرین امدح الصابرین، امدح الصابرین میں اللہ کریم یہ منصوب ہے، امدح الصابرین فعل اس کا مقدر، امدح الصابرین میں اللہ کریم یہ نسب ہے مدح کی وجہ سے، میں اللہ تعریف کرتا ہوں ڈٹ جانے والوں کی جو مستقل مزاج ہیں، فی الباساء تنگی کے اندر، والضراء تکالیف کے اندر، وحین الباس خوف کے وقت، جنگ کے وقت ڈٹ جانے والے، مصیبت آ جائے ان کی ہمت کم نہیں ہوتی۔ ثمرہ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، عقائد کے اندر، اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر، تینوں میں سچے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یہ آ گئے جی، بندہ خود تیار ہو گیا۔ اب اے ایمان والو تمہارے گھر سے باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہونا چاہیے، گھر کے باہر کا ماحول، پھر آگے طلاق والے مسئلے آ رہے ہیں، عدت والے مسئلے آ رہے ہیں، تاکہ گھر کے اندر والا ماحول بھی ٹھیک رہے۔ یہ تنظیم کی 3 شرطیں پوری کر کے پھر مسئلہ شروع ہوگا جہاد کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص حکم اول فرض کیا گیا تمہارے اوپر برابری کرنا، فی القتلی قتیل کی جمع، مقتولوں کے معاملے میں برابری کرو۔ اب ایک آدمی ہے، ایک قبیلہ ہے، مثلا اس قبیلے کے ایک بندے نے دوسرے کو مار ڈالا، ایک قبیلے کے بندے نے دوسرے کو مار ڈالا، اب بدلہ لینا ہے؟ نہیں، ہمارے جس بندے نے مار ڈالا ہے آپ کے اس بندے کو کے جواب میں ہم نے مارنا ہے، لیکن ہم تو بڑی قوم والے بندے ہیں، بڑی قبیلے والے بندے ہیں، ہم تمہارے معزز بندے کو قتل کریں گے۔ فرمایا نہیں، برابری کرو، جس نے مارا ہے اس کو جواب کے اندر قاتل کو قتل کرنا ہے، برابری کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر، مساوات بیان کرنا مقصود ہے۔ معزز قبیلے کے لوگ غلام کو غیر معزز کے حر اور عورت کو مرد کے برابر قرار دیتے تھے۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔ فمن اوفی اللہ کی مساوات بیان کرنا مقصد ہے، یوں نہیں ہے کہ آزاد اگر اس کو وہ کسی غلام کو مارے تو آزاد کو نہ مارو، نہیں۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، سبحان اللہ، پس وہ قاتل اوفی لہ من اخیہ کہ معاف کیا گیا اس کے لیے مقتول بھائی کی طرف سے، اخیہ مقتول
اخی کیوں کہا؟ محبت پیدا کرنے کے لیے بھائی فرما دیا شیئن کوئی چیز مقتول کے وارث معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو 1,00,000 بنتا ہے جی، 50,000 ہم چھوڑ دیتے، ٹھیک، فاتبعوا بالمعروف، بس پیچھے چلنا ہے بالمعروف، شریعت کے دستور کے مطابق۔ وارثوں کو چاہیے جو مقتول کے وارث ہیں حد سے زیادہ تنگی نہ کریں۔ وَعَدَوْا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ہم تو صلح جی کروڑ روپے پر کریں گے، تنگی تو اتنی نہ کرو نا۔ وَعَدَوْا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کا فریضہ پہنچا دینا ہے وارثوں کی طرف بِإِحْسَان، خوبی کے ساتھ۔ 1,00,000 طے ہوا ہے، بس وہی پہنچاؤ، یوں تو نہیں اب تم بھی ٹال مٹول شروع کر دو۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت شاہانہ ترحم ہے۔ 2 باتیں کر دو حسین حاضر، تو رات میں صرف قتل تھا، قاتل قتل کرے قتل کرو، تو رات میں صرف قتل، انجیل میں صرف معافی، اور ہماری شریعت کے اندر قتل بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی بھی ہے، تینوں باتیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو بندہ زیادتی کرے گا، قاتل کو معاف کر دیا اب پھر زیادتی شروع کر دی، یا دیت لے لی پھر زیادتی شروع کر دی، اب 1,00,000 لے لیا ہے صلح کے لیے، اب پھر عدالت میں کیس چلا دیا، یوں تو نہ کرو نا بھائی۔ جو بندہ زیادتی کرے گا بعد ذالک، معافی کے بعد یا دیت لینے کے بعد، ثمرہ فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے برابری کے اندر، فی القصاص برابری کے اندر، قصاص لینے کے اندر، حیات بہت بڑی زندگی ہے، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤ۔ قاتل کو قتل کرو گے ماحول میں امن پیدا ہوگا، یہی تو خرابی پیدا ہو رہی ہے، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کتب علیکم اذا، دوسرا حکم مال کی تقسیم شریعت کے مطابق کرو تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، سبحان اللہ، کتب علیکم لازم کیا گیا تمہارے اوپر۔ میں ذرا بات کر لوں، اشکال پیش کرتا ہوں، سادہ ترجمہ سن لیں۔ لازم کیا گیا تمہارے اوپر، کیا چیز لازم کی گئی؟ الوصیہ، الوصیہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وصیت لازم کی گئی، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جس وقت حاضر ہو جائے تم میں کسی کو موت کی علامات، موت کی علامات موجود ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، وصیت لازم ہے۔ ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے، پھر وصیت کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، قریبیوں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے مطابق، حقا علی المتقین، لازم ہے شرک سے بچنے والوں پر یہ وصیت کرنا۔ مدارک نے مانا کیا المتقین، الشرک، شرک سے بچنے والے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ایت منسوخ ہے۔ کیوں منسوخ ہے؟ جب حصے مقرر ہو چکے ہیں اب وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قول کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، دوسرے مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ نہیں منسوخ نہیں ہے، حکم ہے استحبابی۔ کیا مطلب؟ مرنے والا وصیت کرے بھائی میرا جو مال ہے والدین میں اور قریبی رشتہ داروں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ الفاظ ذرا دوستوں نے دھیان سے سننے، بڑی بات ہے بڑی۔ ایک قول کیا ہے آیت منسوخ ہے، مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے آیت منسوخ نہیں ہے، حکم استحبابی ہے۔ بہتر ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے مرے کہ میرا مال والدین اور قریبیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، یہ بہتر ہے۔ اب شریعت کے مطابق کہ حصے جیسے اللہ نے مقرر کیے ویسے تقسیم کرنا۔
حضرت تیسرا قول، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت صاحب کا معنی سنو، عجیب ہی انداز ہے، فرمایا مرنے والا مال چھوڑ کر جا رہا ہے، مر رہا ہے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کرے کہ تم میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ مولانا فرق ہے، غور کرو پھر دوہراؤں۔ ایک قول کیا ہے منسوخ ہے، جب حصے مقرر ہو گئے وصیت کی کیا ضرورت۔ دوسرا قول یہ ہے والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے مرے، بھائی میرے والدین کو اور قریبیوں کو حصہ شریعت کے مطابق دینا۔ حضرت مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں والدین اور قریبیوں کو وصیت کرے، تم بھائی خیال کرنا، کمی بیشی نہ کرنا، شریعت کے مطابق حصے تم نے سب کو دینے ہیں، یہ مانا کیا۔ آگے چلو، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو بندہ تبدیل کر دے، وہ ضمیر جا رہی ہے عیسیٰ کی طرف جو وصیت سے سمجھا جا رہا ہے، وصیت کرنے کو تبدیل کر دے بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے سنا، مرنے والے نے وصیت کی تھی شریعت کے مطابق میرا مال تقسیم کرنا، سننے والوں نے اس میں ہیرا پھیری کر دی، نہیں جی نہیں، اس نے کہا تھا انگریز کی عدالت سے رجوع کرنا، اب یہ گناہ ان پر ہے، مرنے والے پر نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَا، یقیناً اس تبدیلی کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اس مضمون کو تبدیل کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے والا ہے غلط اظہار کو، علیم جاننے والا ہے۔ اب تو مجبوری ہے، ان پر گناہ ہے، مرنے والے پر نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، مرنے والا مر رہا ہے اور وصیت غلط کر رہا ہے، سننے والے ساتھ بیٹھے اس کو سمجھے بھائی تو وصیت غلط کر رہا ہے، کیوں وصیت نہ کر، صحیح طریقے سے وصیت کر، جو وارثوں کا حق بنتا ہے اس میں تبدیلی کمی بیشی نہ کر۔ اب جو اس کو سمجھا رہے ہیں سمجھانے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، الٹا ثواب ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، جو بندہ خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جانفن کا معنی بلا قصد غلطی کرنا، ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کی غلطی ہو گئی، ٹھیک راستے سے ہٹ رہا ہے، او اسمن یا جان بوجھ کر غلط وصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، پھر فاصلح بینہم، اصلاح کرے ان کے درمیان، کیا مطلب، اوپر جو بیٹھا ہے مرنے والے کے سر پر اس کو سمجھائے یہ طریقہ درست ہے، اس طریقے کے مطابق وصیت کر، سمجھانے والا فلا اسم علیہ، اس سمجھانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ ضمیر جا رہی ہے مصلح کی طرف، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو وصیت کی اصلاح کروا رہا ہے، اس کو کیسے اللہ نہیں بخشے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، امر مصلح کا بیان، فرمایا اگر روزے کی پابندی کرو گے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، لازم کیے گئے تمہارے اوپر روزے، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تشبیہ نفس فرضیت میں ہے، بڑی کتابوں والے ساتھی، من کل الوجوہ تشبیہ نہیں ہے، کما کتبا جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، ان پر بھی فرض، تم پر بھی فرض۔ اب طریقہ اور تھا، اگر کوئی بندہ روزہ کھولتا، روزہ کھولنے کے بعد نیند آ جاتی، نیا روزہ شروع ہو جاتا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، صبح صادق تک بندہ کھا پی سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، حکمت روزہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، دن ہے چند گنے چنے، اس کو مشکل نہ سمجھو، 4 دن ہے، 29-30، اور یسر اول فمن کان منکم مریضا، پہلی آسانی جو بندہ تم میں سے بیمار ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، تکلیف دیتا ہے، یا اول سفرین، یا شرعی سفر پر ہے۔ اب سفر کی 2 قسمیں ہیں، دنیا کے لیے سفر کر رہا ہے یا دین کے لیے ہے سفر، شرعی سفر۔
فعدۃ من ایام اخر علیہ عدۃ علیہ عدۃ، اس بندے کے اوپر گنتی ہے دوسرے دنوں کی. 10 روزے چھوڑ دیے، بیمار ہے بعد میں 10 رکھ لے، سفر پر ہے 3 روزے چھوڑ دیے بعد میں رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. 3 معنی کر رہا ہوں حضرت مولانا نور الوکیل سے، 3 معنی دوسری آسانی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو. جو طاقت رکھتے ہیں مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک معنی مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا الذین یطیقونہ. حضرت مولانا حسین علی والا معنی بعد میں کروں گا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے معنی کیا الذین یطیقونہ، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. کیا ہے اس پر؟ فدیۃ طعام مسکین. فدیہ ہے کھانا کھلانا یا دے دینا ایک مسکین کو. کیا مطلب؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو روزے کی طاقت رکھتا ہے روزہ بھی رکھے، اور فدیے سے مراد ہے عید والا فطرانہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ صدقہ فطر. دوسرا معنی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ ہے مسکین کو کھلانا. علامہ ابن تیمیہ نے مانا کیا دن کو روزہ رکھے شام کو فدیہ بھی دے دیا کرے تاکہ دونوں ہی باتیں جمع ہو جائیں. 2 معنی. تیسرا معنی حضرت مولانا حسین علی نے مانا کیا عطا کا یوتی کو. فرماتے ہیں باب فال حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے. حمزہ سلب ماخذ کے لیے. کیا مانا؟ ماخذ ختم ہو رہا ہے. اب مانا سننا الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ہر روزے کے بدلے. جو طاقت نہیں رکھتے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو بندہ خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے. اس کا مطلب مولانا عرض کر رہا ہوں ایک مسکین سے زیادہ کو اگر کھلائے یہ اور بھی بہتر بات ہے. خوشی سے نیکی کرے، میں ایک مسکین میں 2 کو دیتا ہوں، میں 3 مسکین، ٹھیک ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، افضلیت کا بیان. اور روزہ رکھنا تمہارا مطلب مانا تمہارا روزہ رکھنا بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ روزے کی فضیلت. اچھا کب روزے رکھنے ہیں؟ ایام معدودات کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے اتارا گیا فیہ اس کی ایک جز کے اندر قرآن. سارے رمضان میں قرآن نہیں اترا تھا، ایک جز ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک حصے میں قرآن اتارا گیا. انزل فیہ القرآن، اس کے ایک جز میں قرآن اتارا گیا. پتہ نہیں اس معنی کو دوستوں نے غور سے سنا بھی ہے کہ نہیں. سارے رمضان میں قرآن اترا مانا ایک جز ہے لیلۃ القدر، اس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس وصف اول اضافی جس کا تعلق دوسروں سے ہو، درحالے کے ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. وبینات وصف ذاتی بینات من الہدی، واضح واضح دلیلیں ہیں ہدایت میں سے. والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. 18واں پارہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ الفرقان پہلی آیت تبارک الذی 432 تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا فرقان. نزلہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا. الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. علی عبدہ، اپنے نور پر. لیکون
اپنے نور پر، اپنے بولتے نہیں سارے، جو نہیں بولتا آگے بیان نہیں کر سکے گا، اللہ اپنے بندے پر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکون للعالمین نذیرا۔ آ جاؤ جی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ حاضر ہو تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ خیال کرنا مولانا، فلیصمہ اس کا معنی باقی مفسرین نے کیا کہ یہ یسر دوم والی اجازت منسوخ ہے۔ یسر دوم پیچھے دیکھو نا، الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ دوسری آسانی تھی، وہ فرماتے ہیں اس سے وہ منسوخ ہے، حالانکہ ہم اس کو منسوخ نہیں بنا رہے، ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ موجود ہو تم میں سے اس مہینے کو تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا تو جب ہم بنائی حمزہ سلب ماخذ کے لیے رہے ہیں، جب حمزہ سلب ماخذ کے لیے بنائیں گے آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، جو طاقت نہیں رکھتے وہ کھلائیں، جو طاقت والے وہ روزہ رکھیں۔ ومن کان مریضا ولا سفر، جو بندہ مریض ہو تم میں سے، جو بندہ مریض ہے ولا سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ علیہ عدۃ، اس پر گنتی ہے من ایام اخر۔ یہ دوبارہ کیوں دہرایا؟ پہلے تو حکم ہو چکا تھا، من کان مریضا نہیں ہوا، ہو گیا ہے، پھر کیوں دہرایا؟ مولانا خیال، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ موجود ہے اس مہینے میں، رمضان آ گیا تو روزہ رکھے۔ شک پڑتا تھا شاید مریض کو بھی رکھنے کا حکم ہو، مسافر کے لیے بھی ضروری ہے، ہمیں نہیں، جو مریض اور مسافر ہے نہ رکھے تو بھی اجازت ہے، کیونکہ شک پڑتا تھا، اسی شک کی وجہ سے دوبارہ دہرایا۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا۔ مولانا غور کرو تو مانا عرض کروں، اللہ ارادہ کرتے تمہارے ساتھ العسر جنت کا، نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ عسر جہنم کا۔ اللہ تو تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لِتَعْلَمُوا مَعْذُوفَ ہے، لِتَعْلَمُوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ کیوں ہم نے احکام سنائے ہیں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ 10 روزے رہ گئے سفر اور بیماری کی وجہ سے، بعد میں 10 رکھ لو، گنتی پوری۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کریم کی، اللہ کو بڑا سمجھو، اللہ تو بڑا ہے، ہم سارے تیرے حکم مانیں گے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اللہ کی بڑائی ویسے بیان کرنی ہے جیسے اللہ نے رہنمائی کی، اپنی طرف سے بدعتیں نہیں گھڑنی۔ اشارہ ہے بدعات کی تردید کا، علامہ ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سبحان اللہ، جملہ معترضہ، چونکہ روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے قرب والا تذکرہ شروع کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرا ربط، ایک تو ربط روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو قرب والا مسئلہ شروع کر دیا، دوسرا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے۔ عبادت کا اظہار مخلوق کے آگے نہ کرو، اللہ کریم کے آگے عبادت کا اظہار کرو۔ کیا ہے پتہ نہیں، پھر وہ سفر کیا ہے؟ ایک آدمی گاڑی لگ گئے، میں جی مسافر ہوں جی، ہوگا نہیں رہتا، یہ شہری سفر ہے۔ واہ بھائی، سفر کی شرائط ہیں لیکن شہری سفر نہیں ہے، یہ سوال ہے۔
سب کیا مقصد ہے؟ اللہ کا عبادی انی فینی قریب، جس وقت پوچھے آپ سے میرے بندے، ایک دیہاتی نے سوال کیا تھا نئے نئے مسلمانوں کا، حضرت ایک میرا سوال ہے جی، اقریب ربنا ام بعید، ہمارا رب ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر اللہ دور ہے زور زور سے ہم بلائیں گے، اللہ دور قانون ہے جس طرح دنیا میں، اور اللہ قریب ہے ایسا ایسا بلائیں گے۔ ابھی جب اس نے سوال کیا اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر جواب اتنا جلدی دو کل کہنے کا وقفہ بھی نہ آئے۔ دیکھنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جس وقت پوچھے آپ سے میرے بندے میں اللہ کے متعلق، اتنا جلدی جواب کل کا وقفہ بھی نہ آنے پائے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس یقیناً میں اللہ کریم قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سبحان اللہ۔ مولانا سألک عبادی، سأل سائل، کھولو جی معارج 29واں پارہ، سأل سائل بعذاب واقع 683، پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب کے متعلق جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ خیال کرنا مولانا، یہ جو سال ہے نا، سال یسألو، اس کے مصدر، ایک اس کا مصدر ہے سوال، ایک اس کا مصدر کیا ہے؟ سوال، سوال کا معنی مانگنا، اور دوسرا اس کا مصدر ہے مسئلہ، پوچھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر پوچھے آپ سے میرے بندے، اگر پوچھے آپ سے میرے بندے۔ اب خیال، کسی سے پوچھنا شرک نہیں ہے، پوچھنا، یہ دیکھو نا، سأل سائل، پوچھا ہے پوچھنے والے نے، پوچھنا شرک، یہ رومال ہے جی کہ میں پوچھ رہا ہوں، کہ میں سوال کروں گی، رومال ہے جی، پوچھنا شرک نہیں ہے، مانگنا شرک ہے غیبانہ۔ آ جاؤ اب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور بلانا بھی شرک نہیں ہے، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب بلانا شرک ہے جب اسباب ختم ہو جائیں۔ کھولنا سورۃ آل عمران، والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ میں نے نکال لیا ہے رمضانی حافظوں 153، آیت نمبر 153، صفحہ 84۔ میں حافظ بھی نہیں ہوں، مجھے ڈھونڈنی پڑتی ہے، یہ حافظوں کا حال ہے۔ 100، اچھا یہ اب آپ شرم بھی کریں گے، آپ میں حافظ کون کون ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ میں حافظ کون ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آیت میں نے نکال لی ہے، دیکھو بس اب، اِذَا تُصِيدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ثُمَّ لَا تَلْوُونَ، نہیں متوجہ ہوتے تھے تم، کسی ایک بار توجہ ہی نہیں تھی تمہاری، چڑھے جا رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہا تھا، رسول تمہیں پکار رہا تھا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے۔ اب یہ پکارنا شرک نہیں ہے، یہ پکارنا کیونکہ ماقات الاسباب ہے، پکارنا وہ شرک ہوتا ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہاں سے بلایا جا رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ شرک ہے، اسباب ختم ہو گئے۔ آ جائیے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اللہ قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جس وقت بھی مجھے بلائے، اذا دعان، اس کو کہتے ہیں دعا التوحید۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا التوحید۔ مولانا خیال کرنا،
4 باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک ہے دعا التوحید، توحید والا بلانا، پکار اور بلاوا. نمبر 2 دعا الشرک. نمبر 3 دعا المسئلہ. نمبر 4 دعا العبادت. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ کہاں مانے میرا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شاہ صاحب نے منع کیا یقین لائیں مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک راستے پر آ جائیں. ذرا دیکھیے جی سورۃ الواقعہ 27واں پارہ. الواقعہ یہ آیت نمبر 85 ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. 644. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہیں جس وقت پہنچ جاتی ہے روح القوم ہنسلی پر اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو. ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی، تم اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تو کتنا قریب ہوتا ہے. 26واں پارہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورۃ قاف آیت نمبر 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جلدی بتاؤ. مولانا مسئلہ تو ٹھیک ہے آپ کا، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی بھی تو لگانی پڑتی ہے. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو بھی تو ملنا پڑتا ہے. قرآن قربان جاؤں، سوال آج ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے دے دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. ہم جانتے ہیں جو خیال لا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دل میں خیال جو آ رہا ہے میں اللہ جانتا ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے شہرت سے بھی زیادہ. جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ سیڑھی تو تب لگاتے کہ چھت دور ہوتی ہے. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملتے ہیں، دفتر کا دروازہ بند ہے، افسر کو پتہ نہیں کون میرے دفتر کے دروازے پر آیا ہوا ہے. چپڑاسی مہربانی کر یار تو جا کر بات کر، ملاقات کرا، یہ میرا کارڈ ہے. اللہ تو دل کی نیت جانتا ہے، یہاں چپڑاسیوں کی کیا ضرورت. آ جاؤ جی. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات کو کیا الرفث، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف. پہلی شریعت کے اندر یہ آسانی نہیں تھی، ایک آسانی. احل لکم مفطرات ثلاثہ، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث، مفطر اول بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کیوں؟ وہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ان کے لیے. مولانا ایک معنی عربی زبان کے اندر لباس معنی سکون بھی آتا ہے، لباس بمعنی سکون. وہ اور یہ لفظ مولا خال لکھ رہے ہیں، دیکھا پہلے نہیں لکھتے تھے اب یہ لکھ رہے ہیں. ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں، تم ان کے سکون کا ذریعہ. آپ کو یقین نہیں آ رہا نا معنی پر؟ سورۃ روم کھولو، سورۃ الروم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَجَعَلَ، جو سبحان اللہ نہیں کہے گا اس کو بیوی نہیں ملے گی، کیونکہ میں دعا جو نہیں کروں گا، دعا جو نہیں کروں گا، دعا جو نہیں کروں گا. مامین آیات، لالچ بڑی بری چیز ہے. ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دنیا مطلب تھی ہو یار، مطلب ہے نا.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات، اس نے بنائی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، تم بھی انسان ہو بیوی بھی انسان، ورنہ بیوی اگر جن ہوتی نہیں، آپ چپ کرے نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ بیویوں کو جنات میں سے بناتا۔ اب تم سبق پڑھ کر تھکے ہارے گھر پہنچتے، وہ آگے جن شیطان قوم ہے، وہ آگے بلی بنی بیٹھی ہوتی میاؤں میاؤں، اب آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ پرندہ بن جاتے، ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اب آپ دیکھ رہے تماشا ادھر ہو نہیں سکتا تھا، نہیں جنس میں سے بنائی، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جنس میں سے بیویاں اس لیے بنائی ہیں لِتَسْكُنُوا، تاکہ تمہاری آپس میں لڑائی ہو، وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس کے اندر جھگڑے کرو، مارو پیٹو ایک دوسرے کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کراچی والے خاوند چوتیاں کھائیں ان سے، اس لیے جنس میں سے بنائی۔ واہ بھائی واہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کریم نے رکھ دی تمہارے درمیان پیار رکھ دیا، مَوَدَّةً رحمتاً ہمدردی رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا یہ صورت ہوتی تو میں عرض کرتا مَوَدَّةً، اس کا تعلق جوانی سے ہے، جب جوانی ہوتی ہے میاں بیوی کی تو دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اندر معمور ہوتے ہیں، مخمور ہوتے ہیں، اور جو بڑھاپا آتا جاتا ہے رحمتاً ہمدردی آپس میں بڑھتی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سبحان اللہ۔ مولانا کامیاب اس زواجی زندگی کی بنیاد محبت ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوگی گھر کا نظام ٹھیک چلے گا، اور رحمتاً محبت تب مضبوط رہ سکتی ہے ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، رحمتاً ہمدردی اللہ نے رکھی۔ آ جاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ دوسرا معنی کرو، ایک معنی کیا سکون والا، دوسرا معنی کر رہا ہوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپایا کرتے ہیں، اور جو عورت خاوند کی غلطیاں دوسری عورتوں کو سناتی پھرے، پھر ہم نے بات سمجھی نہیں ہے، عورتوں بیٹھے میرا خاوند تو یوں ہے فنا ہے فنا ہے، یہ کیا یہ پھر لباس ہے؟ ہن تیسرا معنی کروں، ذوق نہیں ہے معنی بہت کرتا، ہن لباس، آپ کہتے ہو لالچ ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مولانا جس طرح انسان کو لباس کی محتاجی ہے، تیسرا معنی کنایا ہے احتیاج سے، جس طرح تم لباس کے محتاج ہو اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ عورت کا گزارا مرد کے بغیر نہیں، مرد کا گزارا عورت کے بغیر نہیں، جن کی نہیں اللہ ان کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جن کی ہیں ان کی تعداد 4 پوری ہو جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس، ٹھیک ہے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس، پھر یہ پرسوں ترسوں اخبار میں آیا ہے ہندوستان کے ایک بندے نے 50 شادیاں کی ہیں، اور ایک مرتی گئی یا پتہ نہیں طلاق دیتا گیا، دوسری کرتا 50 شادیاں، 102 بچے لکھے ہوئے تھے۔ ہن لباس لکم، گھر کے اندر ٹیمیں تیار، اللہ کی شان۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ مولانا خیال، یا ایھا المدثر، کھولو نا، ایھا المدثر قم فانذر، 691 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، لباس کو پاک رکھنا،
عورت بھی لباس ہے، نبی پاک کا لباس پاک تو ماننا پڑے گا بی بی عائشہ بھی پاک۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ یقیناً تم خیانت کر بیٹھو گے۔ معنی پر غور کرنا، معنی پر غور کرنا۔ اس معنی کے مطابق ما واقع فی الخیانہ، یہ تفسیر کبیر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، کوئی خیانت واقع نہیں ہوئی تھی صحابہ سے۔ اس معنی کے مطابق علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کریم کو معلوم ہے کیا، یقیناً تم خیانت کر بیٹھو گے اپنی جانوں کی۔ فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی فرمائی تم پر، ایسا حکم تم پر واجب ہی نہیں کیا۔ یہ مسئلہ وعفا عنکم، درگزر کر دیا اللہ نے تم سے۔ فالآن باشروہن، فالآن باشروہن، اب تم قریب جاؤ ان عورتوں کے، مولانا بس محتاط الفاظ کہہ رہا ہوں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سبحان اللہ، تلاش کرو جو لکھا اللہ کریم نے۔ ٹھیک ہونی چاہیے، جب قریب جائے بندہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ اولاد ہمیں عطا کر ہمارا سلسلہ نسب بھی آگے بڑھا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ دوسری آ گئی آسانی، کھاؤ اور پیو، حتیٰ برا انتہا، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر یعنی فجر، یعنی فجر۔ پچھلی امتوں میں کوئی بندہ روزہ کھولتا، جب روزہ کھولا اب افطاری کے بعد نیند آ گئی، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، نیند آ گئی، اٹھا اگلا روزہ شروع، اللہ نے آسانی کر دی۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک۔ ولا تباشروہن، اعتکاف کا بیان، نہ قریب ہو تم عورتوں کے، اپنا جسم مت ملاؤ ذرا، حالانکہ تم آ کے پونا فی المساجد، اعتکاف کرنے والے ہو وہ مسجدوں کے اندر، اعتکاف تو ہوتا بھی مسجد میں ہے، کیا مطلب، فی المساجد، جو کہ ہوتا مساجد میں ہے مردوں کے لیے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی تاکید، یہ اللہ کریم کی حدیں، فلا تقربوها، نہ قریب جاؤ ان کے، بالتعدی، زیادتی کرتے ہوئے ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، مرد نے طواف مسجد میں کرنا ہے، عورت نے، جلدی بولو اللہ راضی ہو، عورت نے گھر کے اندر اعتکاف کرنا رمضان کی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ مولانا نبی پاک اعتکاف کہاں بیٹھا کرتے تھے، گھر میں کہ مسجد میں؟ مسجد میں۔ اب ذرا یہ بات اگر رمضان میں تقریر ہو سنانا تو یہ بات ضرور بیان کرنا، اعتکاف کا مسئلہ سنانا۔ مرد کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں کریں، انتم عاکفون فی المساجد، آپ ہی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ اچھا اگر اعتکاف کرنے والا بغیر شرعی ضرورت کے، کوئی تقاضا وغیرہ نہیں اور ایسے مسجد سے نکل جائے، ایسے، اس کا اعتکاف باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف تب باقی رہتا ہے کہ مرد مسجد میں رہے، مسجد سے باہر نہ جائے، شرعی ضرورت تو اور چیز ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے، آپ اعتکاف کے وقت مسجد میں ہوتے تھے تو مسجد سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، مسجد میں ہوتے تھے مسجد کے باہر۔ بھئی اعتکاف تو تب ثابت ہوگا نا کہ مسجد میں تھے اور باہر نہیں تھے، پھر کہاں گیا عقیدہ حاضر ناظر؟ آ جاؤ، سوچتے رہنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح واضح کرتا رہتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح تاکہ ہو جائے، لعلہم یتقون، حکمت تبیین، تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معاشرے کے امن کے لیے قوانین کا ذکر، درمیان میں امر مسلح آ گیا، قانون شریعت کے مطابق تقسیم کرنا،
کوئی قتل کرے تو قصاص والا مسئلہ، اب حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، کیا مطلب؟ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے، ہم تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں، سال کے باقی 11 مہینوں میں حرام کھانا منع ہے۔ روزے کے ذریعے اصلاح ہوگی تب تو آگے اتحاد کر سکو گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں بالباطل، غلط طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ، دوسروں کے مال کی ویسے حفاظت کرو جیسے اپنے کی کرتے ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، کیا مطلب؟ جھوٹے مقدمات بنا کر نہ حاکموں کے پاس تاکہ وہ بھی مال کھائیں، رشوت ان کو عادت پڑے نہ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھائے ایک جماعت لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے اپنے جھوٹ اور ظلم کو۔ کنویں تدلو، کنویں کے اندر باہر سے کوئی چیز ڈال دو تو کنواں خراب ہو جائے گا، تو میں تدلو بہا الی الحکام، حاکموں کے پیٹ میں بھی حرام کا مال نہ ڈالو، حاکموں کا مزاج بگڑ جائے گا، عمل قائم نہیں رہ سکے گا۔ تدلو یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، سبحان اللہ۔ یہ کوتب علیکم الصیام کے متعلق روزے رکھنے ہیں، کسی مہینے میں بھی رکھنے، فرمایا نہیں یوں نہیں ہے، مہینہ مقرر ہے۔ یسألونک عن الأہلة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نئے چاند کا حال، نئے چاند کا حال، خیال کرنا مولانا۔ یسألونک عن الأہلة، رب ترک کر رہا ہوں، یسألونک عن الأہلة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سوال کیا تھا 30 روزے پورے کرنے ہیں نا، کسی وقت بھی ہم کر لیں؟ فرمایا نہیں، جس طرح جب حج کر کے واپس آتے تھے مکے والے، بھئی ہم نے دروازے سے نہیں آنا، کیوں جی؟ جب ہم گئے تھے تو ہم ناپاک تھے، اب تو پاک ہو کر آ رہے ہیں، پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کر آتے تھے یا دیوار میں سے سوراخ کر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا اللہ نے 30 روزے پورے کرنے کبھی بھی کر لے، فرمایا نہیں، جس طرح تمہاری وہ رسم فضول ہے، حج کر کے واپس آؤ دیوار پھلانگ کر آؤ، دیوار میں سے سوراخ کر کے، جس طرح وہ رسم فضول ہے اسی طرح تمہارا یہ سوال بھی فضول ہے۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، خیال کرنا مولانا، سبحان اللہ، جس طرح تمہارا سوال بے فائدہ ہے، گھروں سے پچھلی جانب آنا بھی بے فائدہ ہے۔ علماء کے لیے جملہ تعدیب فی الاقوال، یسألونک عن الأہلة، تعدیب فی الاقوال، اور آگے آ رہی ہے تعدیب فی الافعال۔ یسألونک عن الأہلة، یہ کوتب علیکم الصیام سے متعلق ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، قل ہی، یہ چاند کبھی گھٹ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، راز کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، وہ وقت معلوم کرنے کے ذرائع ہیں لوگوں کے لیے، وقت معلوم کرنے کے ذرائع، پتہ چلتا ہے کون سا وقت ہے، کون سا مہینہ، اتنے دن گزر گئے۔ والحج، اور حج کے بھی ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، سبحان اللہ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور بھی رب حضرت پہلے تردید محرمات تھی، اب تردید رسومات ہے، پہلے تردید محرمات تھی، جن چیزوں کو تم نے حرام سمجھا ہوا ہے حرام نہیں ہے، اب تردید رسومات، نئی نیکی وہیں توڑ کے آؤ تم گھروں کو ان کی پشتوں میں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس بندے کی ہے جو حرام سے بچتا رہا۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا کرو تم گھروں میں ان کے
دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ کریم سے ڈرتے رہو۔ اصل اصول تو یہی ہے تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب جی اصلاح تمہاری ہو گئی، معاشرے میں امن قائم ہو گیا، اب قاتلوا فی سبیل اللہ، اب حکم جہاد آیا، تمہاری اصلاح ہو گئی، گھر کی اصلاح کے قانون بھی آگے آنے والے ہیں، جہاد والا مسئلہ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑائی کرو تم اللہ کے راستے میں، کن سے؟ الذین محل قتال، جو لڑائی کرتے ہیں تمہارے ساتھ عہد شکنی کر کے، وعدہ توڑا تم بھی ان سے لڑو، ولا تعتدوا، لیکن خیال، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا، ابتدا تم نے نہیں کرنی، حد سے تجاوز نہ کرنا، علت وجہ، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو تم ان کو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ہل میں حرم میں جہاں بھی پاؤ، فَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو تم ان کو، مولانا من حیث تعلیلیہ خیال، من حیث نکالو تم ان کو، ماقبل کے لیے علت، اس لیے نکالو کہ انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس وجہ سے نکالو انہوں نے تم کو نکالا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ، سبحان اللہ، مفسرین نے مانا کیا والفتنہ الشرک، شرک بہت سخت ہے ضرر میں، نقصان میں، من القتل، قتل کرنے سے، قتل کرنے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو شرک کتنا بڑا جرم ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حدود حرم کے اندر ابتدا تم نہ کرو، اگر وہ ابتدا کرے پھر چھوڑو نہیں، نہ لڑائی کرو تم ان سے مسجد حرام کے نزدیک، مراد سارا حرم ہے، علماء مسجد حرام مراد سارا حرم، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ لڑائی کرے وہ تم سے اس میں، ہاں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے تم ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہے سزا ایسے کافروں کی، ذرا فَاقْتُلُوهُمْ کو دیکھ لو، فَاقْتُلُوهُمْ، کفار اور مشرکین دو قسم ہیں، ورنہ بولو تو آگے عرض کروں، مشرکین کتنے قسم، کفار کتنے قسم، نمبر ایک عربی، نمبر دو اجمی، نمبر ایک مشرکین اجمی عربی، کافر عربی اجمی، یا عربی ہیں یا اجمی ہیں، اجمی کفار کے لیے، اجمی کفار کے لیے تین باتیں، اجمی کفار کے لیے، اجمی مشرکین کے لیے تین باتیں ہیں، حسین حاضر کرنا، ایک بات ہے اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، نمبر دو جزیہ دیں، اگر جزیہ بھی نہ دیں تیسری صورت ہے قتال، اور جو عربی مشرکین ہیں عربی، ان کے لیے دو باتیں، یا اسلام قبول کریں، اسلام قبول نہیں کریں ان کو قتل کر دیا جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ سے مراد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک عربی مشرکین ہیں، یا اسلام قبول کر نہیں کرتے پھر قتل کرو، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بڑی تفصیلات ہیں، اب تفصیلات بڑے دورے میں ہوتی ہیں، اگر وہ رک جائیں کفر سے مسلمان ہو جائیں، سمرا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے گزشتہ کفر و شرک کو، رحیم رحم کرنے والا ہے، مغفرت کے علاوہ بھی نعمتوں سے نوازے گا، وَقَاتِلُوهُمْ، لڑائی کرو تم ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے شرک کا زور، فتنہ حَتَّى لَا يُفْتَنَ مُؤْمِنٌ، شرک کا زور ٹوٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے عبادت صرف اکیلے اللہ کی، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر رک جائیں یعنی شرک سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، شرک چھوڑ دیں موحد بن جائیں، کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر ہے، یہ موحد بن گئے اب تو ظالم نہیں رہے۔ مولانا پیچھے کیا فرمایا، لا تعتدوا، تھوڑا سا پیچھے دیکھو، نمبر 190،
لا تعتدوا حد سے نہیں بڑھنا. اور یہاں پر میں ظالموں پر عدوان ہے، زیادتی ہے، اس سے مراد ہے سزا والی سختی. اگر ایک تھپڑ کے مستحق ہے تو ایک مارنا ہے، یوں نہیں ایک تھپڑ کے مستحق ہے تو 100 تھپڑ مار دو نا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. سبحان اللہ. الشہر الحرام یہ جو تھا نا بل فتنہ، معنی اول کا جواب تھا، معنی کا معنی رکاوٹ. دیکھو تو آیت کو احباب، بل فتنہ تو شد من القتل، معنی اول کا جواب، پہلی رکاوٹ کیا؟ اسلام نے قتل کی اجازت کیوں دی ہے؟ قتل کو معمولی فرمایا، قتل کو نہ دیکھو، شرک کو دیکھو. شرک کتنا بڑا جرم ہے. اور نمبر 2، لا تقاتلوا عند المسجد الحرام، یہ دوسرے معنی کا جواب ہے. نہ لڑائی جو کرنی ہے پھر حدود حرم میں کرنی پڑ گئی. فرمایا وہ اگر کرے تم بھی کرو نا، ان کو تو دیکھو. اب یہ الشہر الحرام یہ تیسرے معنی کا جواب ہے. کیا مطلب؟ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں اگر وہ لڑائی کرنا چاہے پھر فرمایا تم بھی کرو، کوئی پرواہ نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص، اور ادب قائم رکھنے میں برابری ہے. وہ ادب قائم رکھیں تم بھی ادب کرو، وہ بے ادبی کریں تم بھی ان کے سر کچلو. فمن اعتدى علیکم، جو بندہ زیادتی کرے تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ، تم زیادتی کرو اس پر. یہ تشاکل لفظی ہے. علماء کیا مطلب؟ جو زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، اس سے بدلا لو، اس سے بدلا لو. بے مثل ما ظننتم، مثل اس کے جو زیادتی کی اس نے تم پر. اور ڈرتے رہو اللہ سے تمام معاملات میں، اور جان لو یقیناً اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا. مال قربان کرنے کی عادت ہوگی تو جان قربان کر سکو گے. دوسرا مسئلہ، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے کے اندر. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، نہ ڈالو تم اپنے آپ کو. بِأَيْدِيكُمْ کا معنی کیا اپنے آپ کو. یہ کنایا ہے ذات سے، یہ کنایا ہے ذات سے. نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مولانا ایک جملہ چھوٹا فرض کرتا ہوں، التہلکہ، ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ جہاد اور انفاق نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جہاد اور انفاق نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر دیکھنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر جہاد اور انفاق نہ کیا کافر غالب ہو جائیں گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. یہ مطلب ہے آیت کا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ معنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اگر تم نے انفاق نہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، کافر غالب ہو جائیں گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. وَأَحْسِنُوا، اخلاص کا ذکر، اور دل کھول کر خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ نیکی کرو. یقین اللہ سمرا پیار کرتا ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں سے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جہاد اور انفاق کی تیاری کے لیے امر مصلح کا ذکر. حج کے اندر جسمانی محنت بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے. جو بندہ جہاد کے لیے جائے گا تو مال اور جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے حج کا مسئلہ شروع کیا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو امر مصلح کا بیان، پورا کرو تم حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کریم کی رضا کے لیے. اب بڑے یہاں پر اقوال ہیں، تفصیل ہوتی ہے دور تفسیر بڑے میں. علامہ انور شاہ صاحب نے حج قران مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے صرف حج صرف عمرہ الگ الگ کر کے وہ مراد لیا ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، اتمام حج اور عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو
مستقل سفر سے ادا کیا جائے. بس میں نے موٹی بات عرض کر دی ہے، تفصیلات بڑے دورے میں. فَإِنَّهُ سے تم حمد تیسر من الحادی، اگر بیان احسار باندھ کر دیے جاؤ تم نہیں جا سکتے مکہ، خبردار ٹھہر جاؤ یہاں پر. راستے میں دشمن نے روک لیا. نمبر 2، ایسی بیماری لاحق ہو گئی بندہ سفر پر جا ہی نہیں سکا، راستے میں روک گیا، بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اب کیا کرے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادِي عَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادِي، یوں عبارت تھی تو تمہارے اوپر کیا ہے جو میسر ہو. یہ من الہادی، یہ ماں کا بیان آ گیا. ہادی میں سے نیاز کا جانور، دشمن نے روک دیا، تم کو احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوئے بیمار ہو گئے ہو، مکے نہیں جا سکتے، کعبے میں نہیں پہنچ سکتے، پھر قربانی کا جانور بھیج دو، جب تمہیں یہ 2 دن بعد پہنچ جائے گا. یہ اندازہ ہے اتنا سفر ہے تو اس کو یار میں تو بیمار ہو گیا ہوں، سفر کے قابل نہیں رہا، کیا کروں، یہ میرا جانور لے جاؤ، وہاں جا کر ذبح کر دینا. 2 دن کے بعد اندازہ ہے وہاں پہنچ جائے گا. آج کل تو خیر موبائل سروس ہے، پرانے دور کی بات جب پتہ نہیں چلتا تھا. اندازہ ہے 2 دن بعد حدود حرم میں پہنچ جائے گا، وہاں ذبح ہو جائے گا، پھر 2 دن کے بعد تو میرا کھول لو. وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، نہ منڈواؤ تم اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ پر. محل سے مراد ہے حدود حرم، پھر سر منڈواؤ، احرام کھول دو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، دوسری صورت جو بندہ ہے تم میں سے بیمار، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یہ ہے اس کے ساتھ تکلیف، زخم ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی، مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے تھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہیں، تکلیف ہے، پھر فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، یوں عبارت فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، اس کے اوپر فدیہ ہے. کون سا فدیہ؟ من صیام، 3 روزے رکھنا، سر مڑوائے احرام کھول دے 3 روزے، اور سادہ کا دن یا صدقہ کرنا 6 مساکین، فی مسکین 2 سیر، اور 900 کا، یا قربانی کرنا کم سے کم درجہ ہے بکری ذبح کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت تم امن میں آ جاؤ، اب پھر فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو بندہ نفع اٹھائے، حج تمتع مراد نہیں ہے فقی ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو بندہ تمتع لغوی مراد ہے، جو نفع اٹھائے 7 عمرے کی حج کی طرف. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو آسان ہو قربانی میں سے قربانی کرنی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ایک بندہ غریب ہے قربانی نہیں کر سکتا، اور جو بندہ نہ پائے فَصِيَامُ، روزہ رکھنا ہے 3 دن، 7، 8، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے. حج کے اندر وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 روزے جس وقت تم واپس آ جاؤ، فارغ ہو جاؤ، حج سے فارغ ہو کر 7 روزے رکھو. وہاں مکے میں رکھ لو تمہاری مرضی، گھر آ کر پاکستان میں رکھو تمہاری مرضی. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہیں 10 دن پورے. ذالک، ایک ہی سفر سے حج اور عمرہ کر رہا ہے، یہ اس بندے کے لیے مسئلہ ہے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہیں ہیں، حدود حرم میں رہنے والے نہیں ہیں، مکی نہیں ہے، آفاقی بندہ ہے جس کا گھر میقات سے باہر ہو، کیونکہ جو میقات کے اندر رہتا ہے وہ حج اور عمرہ مستقل سفر سے ادا کرے گا. آگے جیون تک اللہ، جو موٹی موٹی بات ہے قرآن کے مطابق وہ عرض کرتا جا رہا ہوں، تفصیلات ہوتی ہیں فقہ میں. اور ڈرتے رہو اللہ کریم سے، نسخہ عمل وعلموا، نسخہ تقوی، تقوی کیسے پیدا ہوگا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے، مخالفت جو کرے گا سخت پکڑ والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج یہ پچھلے کا تتمہ ہے، اس کا وقت مہینے ہیں مقرر، مقصود نہیں اپنی مرضی سے بندہ حج شروع کر دے. فمن فرض فیہن الحج، جو بندہ لازم کرے ان مہینوں کے اندر حج کو، حج کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، فرض احرام باندھ لیا جا رہا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہیں بے حجاب ہونا عورتوں سے، رفث
کوئی جمع والی بات نہیں کرنی، پہلا فریضہ ولا فسوقا، دوسرا فریضہ جو حج پر جا رہا ہے کوئی غیر شرعی افعال بھی نہیں کرنے، گناہ والا کام، ولا جدال فی الحج، نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے حج کے اندر، حاجی سب سے زیادہ لڑتے ہیں آپس میں، وما تفعلوا، اب یہ دیتے ہیں ضربیں، ایک پیالہ چائے کا 2 ریال، یہ تو بنتا ہے جی 30 روپے کا ایک کپ، اب ان کے دل میں آتی ہے گھٹن سے آپس میں لڑتے ہیں، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ کھانا کھانا ہے جی 10 ریال، ہم جی حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب آ گیا، الحاج آ رہا ہے الحاج، اور پوچھو جی حج کے فرض کتنے، جی وہ تو آپ کو پتا ہوگا، ولا جدال، یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، فریضہ رابع، جو بھی تم کرو کوئی نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، خالی نہیں جانتا جزا بھی دے گا، وتزودوا، یمن کے لوگ حج کرنے آتے تھے اور کوئی ساتھ خرچہ نہیں لے کر آتے تھے، کیوں؟ ہم یہ نانا متوکل، ہم یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یہاں پر حاجیوں کی جیبیں کاٹتے تھے، اب بھائی نہیں ہم متوکل لوگ ہیں، یہ اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، کسی آدمی نے دوسرے کو کہا بھائی بھی بکریاں کدھر ہیں، اس نے کہا بھائی کے آپس میں بھائی وہ بکریاں کدھر ہیں، اس نے کہا میں جنگل میں چھوڑ آیا ہوں، کہا اللہ کے بندو جنگل میں چھوڑ آئے ہو تو پھر کم از کم کوئی حفاظت، کوئی آس پاس کوئی جنگلہ، کوئی ایسے چھوڑ آئے ہو، انہوں نے کہا جی اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں، اس نے کہا واہ بھائی واہ، اگر بکریاں اللہ کے توکل پر چھوڑ رہے ہیں تو بھیڑیے بھی تو اللہ کے توکل پر پھر رہے ہیں، تو بھیڑیوں کو کس کا توکل ہے، شیروں کو کس کا توکل ہے، واہ بھائی، توکل کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ خالی ہاتھ چل پڑے، جو اسباب ہے وہ تو اختیار کرو، آگے چلو جی، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ بھی ساتھ لے لیا کرو، کوئی خرچہ پانی بھی ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی سوال سے بچنا، یہاں تقوی کا کیا معنی ہے؟ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، بھکاری بن جانا، سب سے بہتر ذات راہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے، وَاتَّقُوا نُصْحَ عمل، ڈرو مجھ سے اے عقل مندو احکام پر عمل کرنے میں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اس کا عنوان بیان اباحت تجارت در حج، حج میں اگر تجارت کرنا چاہو تو جائز ہے، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کی طرف سے، تجارت کرو کوئی گناہ نہیں، لیکن مقصود تجارت نہیں ہونی چاہیے، مقصود حج ہونا چاہیے، سال موقع مل گیا تو چلو کوئی نہ کوئی کاروبار کر لوں گا، ٹھیک ہے، نہ ملا تو خیر ہے، مقصود حج ہونا چاہیے، اگر مقصود تجارت ہے مقصود حج نہیں ہے پھر کوئی فائدہ نہیں، ثواب ہی نہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ہونا یہ باتیں سمجھ تب آتی ہیں کہ بندے نے حج کیا ہوا ہو، وہ مقام دیکھے وہ پھر لطف آتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب اللہ کریم مجھے وہاں لے گیا تو میں اس سے پہلے دور تفسیر پڑھایا کرتا تھا، یقین کیجئے یوں نہیں اطمینان ہوتا تھا جیسے وہاں مقامات جا کر دیکھے پھر جب آ کر پڑھایا سبق تو پھر لطف ہی کچھ اور تھا، پہلے پڑھاتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا وہ حجر اسود کہاں نصب ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، کیسے چکر لگائے جاتے ہیں، کہاں کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے بندے نے بیٹھنا ہے، کیسے زمزم کا پانی وغیرہ چیزیں خالی پڑھی تھی، دیکھ جب پریکٹیکل کیا تب آیتوں کو پڑھاتے ہوئے بھی لطف آتا ہے، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندے کو مکان کے سامنے کھڑا کر دو، دروازہ بند ہے، یہ مکان میں فلاں چیز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ چیز ہے، اب یہ تو بتا دی، اب دیکھی اس نے نہیں ہے، اور دوسرے بندے کو اندر لے جا کر کھڑا کر دو، دیکھیے ساری چیز کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افاضہ کہتے ہیں عرفات سے مزدلفہ آنا، عرفات سے مزدلفہ آنا، جس وقت لوٹو تم عرفات سے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام،
ذکر کیا کرو اللہ کریم کا مزدلفہ کے پہاڑ کے نزدیک. مشعر حرام مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے، مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو علاقہ ہے، اللہ کریم کا وہاں ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. 9 ذی الحجہ کو جب زوال ہوتا ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر کی اثر کی، اور پھر وہاں جب سورج غروب ہوگی روانگی ہو گئی، یہ مزدلفہ جا کر تم نے نمازیں پڑھنی ہے، مغرب کی اور عشاء کی اکٹھی. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کریم کا. کیوں؟ کما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جس اپنی طرف سے چیزیں نہیں گھڑنی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً تم اس سے پہلے تھے بے خبر لوگوں میں سے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا حج کیسے کیا جاتا ہے. اللہ کریم نے طریقہ بتا دیا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قریش جو تھے نا، قریش یہ کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، قومی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے. یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، آگے عرفات نہیں جاتے تھے. مزدلفہ تک جاتے تھے آگے، کہ مطلب یہ کہ عرفات جا کر پھر مزدلفہ آنا ہے. یہ مزدلفہ ٹھہر جا، ہم آگے نہیں جاتے. لوگ عرفات سے واپس آتے، یہ وہیں مزدلفہ سے واپس آ جاتے. میں تم بڑے آ گئے ہو، کیوں؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. لوگ عرفات جاتے ہیں، تم کو بھی جانا پڑے گا، وہ بھی عرفات سے واپس آتے ہیں، تمہیں بھی وہاں سے واپس آنا پڑے گا. لوٹا کرو تم من حیث أفاض الناس، یہاں سے واپس آتے ہیں لوگ عرفات سے. واستغفر اللہ، اللہ کریم سے معافیاں مانگو. پرانی جو رسمیں تھیں نا حج والی، وہ چھوڑو، اللہ سے معافیاں مانگو. یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، وقوف منا کا بیان آ گیا. منا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جس وقت تم پورے کر لو اپنے ارکان. اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ذکر کیا کرو اللہ کریم کا مثل ذکر کرنے تمہارے اپنے باپ دادا کو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوئے ذکر کے. منا میں کٹے ہو دے، میرا باپ دادا یوں تھا، بڑا آ گیا تو، میرا باپ دادا یوں تھا. ٹھیک ٹھیک. تیسرا بولتا نہیں میرا باپ دادا یوں. اور میں باپ دادا کی کیا تم تعریفیں بیان کرتے ہو، یہاں اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ ساری باتیں چھوڑو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اقسام الناس، آیت کا عنوان کیا ہے؟ اقسام الناس، لوگوں کی قسمیں. فَمِنَ النَّاسِ، قسم اول شقی بندہ، بدبخت بد نصیب. 2 قسمیں آ رہی ہیں، شقی سعید. بدبخت بندے کی نشانی سنو، غیر مقبول بندہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب جو کچھ ہمیں دینا ہے دے دے ہم کو صرف دنیا میں، دنیا مال مال. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق سمرا، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. دوسری قسم آ گئی خوش بخت سعید مقبول. اور کچھ حاجیوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو. یہ جلب نفع ہے، نفع کھینچنا، حاصل کرنا. دنیا کے اندر حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنا، نمبر 2 آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر. اللہ ہمیں وہ چیز دے دے جس پر سارا دین موقوف ہے. اور واقعنا دفع ضرر، بچا تو ہم کو آپ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا ثمرا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے. نصیب بہت بڑا حصہ ہے دونوں جہانوں میں. مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. دونوں جہانوں کی بھلائی مانگ رہے ہیں، دونوں جہانوں میں بھلائی ملے گی. واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب کتاب لینے والا ہے. آخرت کی بھلائی کو مت بھولنا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات،
اب یہ پیچھے جو فذکر اللہ گزرا تھا اس کا تتمہ ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں. ذکر کیا کرو اللہ کریم کا گنے چنے دنوں کے اندر 11 12 13. فمن سجل فی یومین، جو بندہ جلدی چلائے 2 دنوں میں 11 12 کو کنکر مارے آ گیا، یہ بھی ٹھیک. فلا اسم نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو بندہ پیچھے رہ جائے 13ویں کو بھی کنکریاں مار کر آئے، فلا اسم نہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، یہ دونوں باتیں اس کے لیے ہیں جو اللہ کریم سے ڈرتا ہے. غیر متقی کو کیا پرواہ. واتقوا اللہ، اللہ کریم سے ڈرتے رہو. نسخہ عمل وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. میں اس بد نصیب کو بھی جانتا ہوں جو 3 سال مکے میں رہا، حج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ صحت مند آپ کے بالغ مسلمان ہونے کا کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس شوق نہیں تھا. اللہ محروم رکھے، وہاں پہنچا کر بھی محروم رکھتا ہے. پنجاب کا ایک بندہ بہت بڑا سردار ہے، اس کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھیں. جدہ ایئرپورٹ پر اترا، 84 گاؤں کا مالک ہے وہ. 84 گاؤں، بہت بڑا بندہ. جدہ ایئرپورٹ پر اترا، شرطوں نے کہا اتنی بڑی بڑی مونچھ ہے، سارا منہ چھپا ہوا ہے مونچھوں میں، یہ تو آپ کو ہلکی کرانی پڑے گی ورنہ مکے نہیں جا، ہم نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا کعبے کا دیدار چھوڑ سکتا ہوں، مونچھیں نہیں کٹ پاؤں گا. دوسرے جہاز سے واپس آ گیا. اس بد نصیب کو بھی میں جانتا ہوں. مولانا ایک بد نصیب پنجاب کے ایک علاقے کا، چکوال ضلع کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ سال نا 2 سال پہلے کی بات ہے پہنچا. باقی سارے لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنا تھا پھر کھولنا تھا. جب حج جائے گا تو پھر حج کے دنوں میں احرام باندھیں گے. جب عمرہ ادا کر اس کے گروپ کے ساتھیوں نے مجھے بتایا، جب ہم مکہ شریف پہنچے سامان ہوٹل پر رکھا، پھر اب جا رہے ہیں، اب عمرہ ادا کرنا ہے، پھر احرام کھولنا ہے، پھر دن کافی باقی ہے، پھر حج کے دن آئیں گے احرام باندھیں گے. تو جب ہم دروازے میں سے داخل ہونے لگے، اب جانا ہے بھئی طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تو وہ رک گیا. اس نے کہا مجھ سے تو اندر نہیں جایا جاتا، میں تو داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. ہم نے انہوں نے کہا میں جا ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. ہم بڑے پریشان ہوئے. خیر اس بندے کو واپس ہوٹل پر بھیج دیا. ہم نے عمرہ کیا، احرام کھولے، فارغ ہوئے. اب ہم نے کہا بھائی اگر تو نے بھی احرام کھولنا ہے تجھ کو عمرہ کروائیں. پھر اس کو لے کر ہم گئے، دروازے تک پہنچا، رو گیا کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. اس کے ساتھیوں نے مجھے کہا 40 دن تک وہ ہوٹل پر پڑا رہا. احرام تو کھول دیا اس نے، اب کیا کرتا، ایسے ہی کھول دیا، پڑا رہا. تو ہم نے اس کو کہا، اس نے کعبے کو دیکھا تک نہیں، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، ہوٹل پر پڑا. ہم اس کو کہتے تھے معافی مانگ اللہ سے. اب اس کا سخت دل دیکھ کہتا معافی کس بات کی مانگوں، خالی واپس آ گیا. مولانا محروم کیا، محروم آیا. ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں. اللہ اللہ. مولانا روم نے لکھی ہے مثال، مور حبس داش کے در کا برسد دست بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید. حضرت فرماتے ایک چیونٹی کے دل میں خیال آیا کعبے جاؤں، وہاں پہنچوں، مطاف میں جاؤں اور حاجیوں کے قدموں کے نیچے شہید ہو جاؤں. ایک تعبیر ہے، انداز ہے، ذوق ہے. تو کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ کو اس کا جذبہ پسند آیا، کبوتر کو حکم دیا، کبوتر آ کر ساتھ بیٹھ گیا. اللہ نے فرمایا اس کے پاؤں کو چمٹ جا. چیونٹی پاؤں پر چڑھ گئی. کبوتر کو حکم اللہ نے دیا، اڑنا شروع کر دیا. اڑتا اڑتا چلتا، صحرا، دریا، جنگل، پہاڑ سب کو کراس کرتا ہوا کعبے میں جا پہنچا، اترا. اللہ نے فرمایا چیونٹی تیری منزل آ گئی ہے. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. جذبے سچے، یہ انہیں مثال دی ہے. جذبہ سچا ہو تو اللہ بندوبست کر دیتا ہے. آ جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ترغیب الجہاد. جہاد کی ترغیبات آ رہی ہیں. ٹریننگ تمہاری ہو گئی، مال جان کی قربانی دے دیے حج کے ذریعے، تیار ہو جاؤ، تم نے جہاد کرنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ 8 وجوہات آ رہی ہیں ترغیب الجہاد کی. پہلی وجہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تیسری قسم آ گئی. 2 قسمیں پہلے ہو گئی، اقسام الناس.
شکی صحیح ایک اور قسم یہ بھی آئی جہاد کن سے کرنا ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہے یوجبو کا قول ہوں اچھی لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات چیت فی الحیات دنیا کی زندگی میں ایک منافق تھا اخنس ابن شریح یا رسول اللہ جی آتا تھا نا مجلس میں بڑی میٹھی زبان یا میں قربان جاؤں میں صدقے جاؤں صدقے یا رسول اللہ میں آپ کا عاشق ہوں آپ بڑے حیران ہوتے تھے ایسا بےمان تھا جب جاتا تھا نا مسلمانوں کی بکریاں چل رہی ہیں کرچ کسی کی گردن مروڑ دی کسی کی ٹانگ توڑ دی بےمان آدمی اور کسی کی گندم پڑی ہے مسلمان کی کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے جی اس کو آگ لگا دی مسلمان پریشان کرتا کون یہ بےمان تھا زبان پر اور کرتوت اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یوجبو کا قول اتنے میٹھے کلام والا تھا کہ آپ سے سلم بھی باتیں سن کر حیران ہو جاتے تھے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اپنا اعتبار بڑھانے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے لا ما فی قلبه ان باتوں میں جو اس کی دل واللہ باللہ ثم تاللہ حاشا وکلا میں تو عاشق ہوں جی میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں میں صدقے جاؤں گی میں صدقے جاؤں یار میں قربان بڑا عاشق ہے بھائی پگڑی کا رنگ بھی خوبصورت ہے بڑا عجیب اب ہم ایک دفعہ ایک اڈے پر کھڑے تھے پگڑی بھی سبز پگڑی بیگ بھی سبز پین بھی سبز رومال بھی سبز ہر چیز سبز ہی سبز اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ تو کراچی والے ہیں نا پنجاب میں پہلے پرانے دور کے اندر مجھے بھی یاد ہے اب تک تو رہا آج کل تو جدید مشینری آ گئی لیبارٹریاں آ گئی پہلے جس بندے کی آنکھ کا آپریشن ہوتا تھا تو اس کی آنکھ پر ڈاکٹر سبز پٹی باندھتے تھے کیسے آپ کو یاد ہے پرانے دور آج کل تو جدید دور آ گیا تو جس کی آنکھ خراب ہوتی تھی اس پر سبز پٹی اور جس کا سر خراب ہو سبز پٹی نہیں سمجھے آپ چھوڑو یار آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں آنکھ خراب تو آنکھ پر سبز کپڑا دماغ خراب ہو تو چلو جی وَمِنَ النَّاسِ اچھا وَوَلَدُ الْحِسَانِ مرد اول بڑا بےمان تھا وہ سخت جھگڑا ہوئے میرے پیغمبر آپ کی مخالفت میں بڑا بےمان ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ فِي الْأَرْضِ مرد دوم عداوت صحابہ پہلا مرد حضرت الحسام عداوت نبوی دوسرا مرد عداوت صحابہ جس وقت مڑتا ہے واپس جاتا ہے صاف الارض کوشش کرتا ہے زمین کے اندر کیا لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے زمین کے اندر اور ہلاک کرے الحرث والنسل کھیتی کو اور نسل کو واللہ لا یحب الفساد آپ کا ذوق نہیں ہے میں مانا اور بھی کرتا ہلاک کرتا ہے کھیتی کو الحرث والنسل نسل کو ہلاک کرتا ہے مفسرین نے مانا کیا یولک الحرث والنسل زانی ہے یولک الحرث کھیتی کو ہلاک کرتا ہے زانی ہے زنا کرتا ہے دوسرے کی کھیتی استعمال کر رہا ہے ہلاک کرتا ہے کھیتی کو زانی ہے والنسل لواطت قاضی ہے واللہ لا یحب الفساد سمع فساد اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ یہ تیسرا اس کا مرد ضد جس وقت کہا گیا اس کو اللہ سے ڈر اخذته العزة بالاسم پکڑ لیتی ہے اس کو غرور تکبر اور غرور پکڑ لیتا ہے بالاسم صاحب تم بڑے آ گئے مجھے سمجھانے والے مجھے سب کچھ پتا ہے جاؤ یہ آکڑ اور تکبر اور غرور کرتا ہے فحسبہ جہنم سمرا کافی ہے اس کو جہنم ایسے بےمانوں سے تم نے جہاد کرنا ہے نکلو میدان کے اندر مسلمانوں والا بئس المہاد مذمت جہنم البتہ برا ہے ٹھکانہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ سبحان اللہ یہ چوتھی کی سما گئی مولانا اور ترغیب نمبر دوم خیال کرنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
جان قربان کر کے اللہ کی رضا تلاش کر لو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، منافق کا حال تو تم نے سن لیا، اپنوں کا بھی سن لو، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، یشری یبیو، بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کریم نرمی کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ، اپنی رضا نصیب کر دے گا۔ یا ایھا الذین ترغیب الی الجہاد نمبر 3، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ خیال کرنا مولانا، جس کا ایک شعبہ جہاد ہے، ایک شعبہ یوں نہیں کہ باقی احکام پر عمل ہو، جہاد چھوڑ دو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، منظم ہو کر جہاد کرو۔ دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکسائے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل بچھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یوں نہیں کہ کچھ کو یہودیوں کی رعایت کرنے لگ جاؤ، پورے داخل ہو اسلام میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ پیچھے چلو شیطان کے نشانوں کے ایسے خیالات میں پڑھ کر، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، ایسی پٹیاں غلط تمہیں وہ پڑھائے گا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، ترغیب نمبر 4، بینات آنے کے بعد اگر جہاد نہ کیا ذلیل ہو جاؤ گے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیلیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ان اللہ، یقیناً اللہ عزیز زبردست ہے، سخت سزا دے دے گا، حکیم سزا نہ دے، مغرور نہ ہونا، کیونکہ حکیم ہے، حکمت سے کام لیتا ہے۔ حل ینظرون، تخفیف دنیاوی، دیکھو تو صحیح میں نے کیا کیا، دنیا کا ڈراوا تم نے بھی نہ کیا، ایسے دنیا میں پکڑ لوں گا، نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کی یاتیہم اللہ فی ظلال، آئے ان کے پاس اللہ صاحبان میں، صاحبان کس چیز کے صاحبان؟ من الغمام، بادلوں میں سے، اللہ کا عذاب آئے بادلوں میں سے، اللہ آئے یعنی عذاب اللہ کا، فرشتے آ جائیں وقضی الامر،